ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے آج جس موضوع کے اوپر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے دینی مدارس کا کردار اور دور حاضر میں اس کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ حضرات محترم، دینی مدارس کا کردار اور دور حاضر میں اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دینی مدارس کسی عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ کتاب، شاگرد اور استاد کے تعلق کا نام ہے۔ خواہ وہ دار ارقم کی صورت میں ہو یا مدینہ منورہ میں قائم صفحہ کی شکل میں ہو کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار اصحاب کو قرآن کریم اور احکام الہیہ کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک کر و فر کے ساتھ اپنے کردار اور اپنی کامیابی کا لوہا منواتا ہوا نظر آتا ہے۔ عالی وقار پھر ان مدارس کا کردار کبھی بغداد و عراق میں عروج پر دکھائی دیتا ہے تو کبھی سمرقند و بخارا کے در و دیوار قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے گونج اٹھتے ہیں، تو کبھی کوفہ اور بصرہ علم کا مرکز اور منبع بن جاتے ہیں۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور ہماری اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کے پشتبان ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب، مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود ہر سامراج اور استعمار کا ریڑھ کی ہڈی جیسا مقابلہ کیا۔ انگریز نے متحدہ ہندوستان میں اپنی حکومت اور اپنے اقتدار و تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے یہی دینی مدارس اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء دین اور علماء کرام ہی تھے کہ جنہوں نے اس سامراج کی ہر کوشش کو بے اثر کر دیا۔ انگریز نے سب سے پہلے ہمارے دینی اقدار اور شاعر اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دہلی سے لے کر آگرہ تک سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی، کالا پانی اور دیگر ظالمانہ سزائیں دی، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے اکابرین اہل سنت و جماعت اس سامراج کے آگے بنیان و مرصوص بن گئے اور اس کی ہر کوشش کو بے اثر کر دیا۔ اور ہمارے اکابرین نے مسلمانوں میں آزادی کی وہ روح پھونکی کہ جس کے نتیجے میں انگریز زیادہ دیر بر صغیر کے اندر اپنے قدم نہ جما سکا اور بہت جلد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ ارباب فکر و دانش پاکستان میں دینی مدارس کو سرکاری تحویل اور کنٹرول میں لینے کی کوششوں کا آغاز سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا تھا۔ کبھی ماڈل دینی مدارس کا ناکام تجربہ کر کے، تو کبھی مراعات اور لالچ کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، تو کبھی قوائف طلبی، رجسٹریشن کے بہانے مدارس اور اہل مدارس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے، تو کبھی مدارس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر مدارس کو سیل کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ مدارس ہمارا مذہبی اور علمی اثاثہ ہیں، یہ مدارس ہماری تہذیب اور ہمارے مذہب کے پشتبان ہیں۔ ایک اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں باطل کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہمارے یہ غلام حکمران کہ ہمارے اکابرین نے دینی مدارس کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے انگریز سے جو جنگ لڑی تھی، ہم بھی ان کے مشن پر چل کر انگریز اور اس کے غلام حکمرانوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو ہم تن من دھن کی بازی لگا کر دینی مدارس کے خلاف حکومت کے انتہا پسندانہ عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابلے لائے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔
اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔